نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب رہتا ہے۔ غور سے سنو، وہ دل ہے۔ تو دل ہمارے جسم کا مرکز ہے، اور آپ کے ارشاد کے مطابق اس دل کی اصلاح میں، اس دل کی صحت میں، اس دل کے ٹھیک ہونے میں ہمارے پورے انسانی جسم کے ٹھیک ہونے کا دار و مدار ہے۔ طبی لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس حدیث کی روشنی میں یہ دل ہی بیماریوں کا مرکز ہے، یا دل کے اندر کوئی بیماری پہلے پیدا ہوگی وہ بیماری پورے جسم کے اندر پھر پھیلے گی۔ اور اسی طرح روحانی طور پہ انسان کی ترقی کا محور، انسان کی روحانیت کا مرکز وہ دل ہے، اور اسی طرح نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں، گناہوں سے بچنے میں، نیکیوں کی طرف راغب ہونے کے لیے ہی دل کی صحت اور دل کا ٹھیک ہونا، دل کا اللہ کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ دل ہمارے جسم میں، ہماری زندگی میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو طبی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، دل کا مزاج خشک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے دو خادم پیدا کیے، ایک جگر اور ایک دماغ۔ جگر کا مزاج گرم ہے، دماغ کا مزاج تر ہوتا ہے۔ تو جگر کی گرمی اور دماغ کی تری یہ دل کی خشکی کے ساتھ مل کے اس کو اعتدال پہ رکھتی ہیں۔ اگر ہمارا دل ٹھیک ہوگا، دل صحیح ہوگا، تو اس سے ہمارے جسم میں دوران خون بہتر ہوگا، ہماری صحت بہتر ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، اور کسی طرح بھی اس کو قرار اور چین نہیں آ رہا ہوتا، اور اس میں جب ہم جدید ٹیسٹ کرتے ہیں، مختلف ایکس ریز وغیرہ، اسکین وغیرہ، تو اس میں ہمیں دل بڑا ہوا پھولا ہوا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ دل بڑھ گیا ہے، دل پھول گیا ہے۔ تو طبی لحاظ سے کوئی بھی عضو ہو، اس کی تین حالتیں ہیں۔ وہ اپنی تحریک کی وجہ سے سکڑتا ہے، حرارت کی وجہ سے وہ پھیلتا ہے، اور اس میں اگر رطوبات کی زیادتی ہو جائے، تری کی زیادتی ہو جائے، تو وہ پھولتا ہے۔ جب ہم ایکس ریز میں یا سکینز وغیرہ کے ذریعے دل کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے حجم سے بڑا ہوا ہے، تو وہاں پہ یہ تمیز نہیں کی جا سکتی کہ آیا حرارت کی وجہ سے یہ پھیلا ہے یا رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے یہ پھولا ہے۔ اس کی تشخیص مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ایسے مریض کی کیفیت عموماً یہ ہوتی ہے کہ اس کو کانسٹیپیشن شدید قسم کا ہوتا ہے، اس کی نیند کی کمی ہوتی ہے، دل بار بار ڈوبتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس کی نبض جو ہے وہ اعصابی، یعنی نبض میں تری، رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یورین جو ہوگا اس کا بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے، پانی کی طرح ہوتا ہے، یورین زیادہ بھی آتا ہے بعض اوقات ایسے مریضوں کو یورین۔ تو اس طرح کے کچھ مریض لائے گئے، اور مختلف جگہوں پہ بھی ان کا علاج ہوا، ان کو مختلف قسم کی میڈیکیشنز دی گئیں، لیکن کسی صورت بھی ان کو آرام نہیں آ رہا تھا، کہ مریض کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی تھی، ہر طرح کی طاقت کی چیزیں بھی دے لیں لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں اس کا علاج کیا تجویز کیا جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے مریض کی خوراک کو ٹھیک کرتے ہیں، مریض کی روٹی، چاول، بیکری آئٹم ہر طرح سے سختی سے بند کرواتے ہیں، کیونکہ جب تک ان چیزوں کو نہیں روکا جائے گا تب تک مریض کے جو رطوبات بڑھی ہیں وہ کم نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ چیزیں بھی رطوبات کو بعض اوقات پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف مریض کو ناشتے میں آملہ کا مربع اور جو ہے لونگ، دار چینی کا قہوہ پینے کو دیا جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں بھی اسی طرح لونگ، دار چینی کا قہوہ ہے، انار ہے، اور آملے کا مربع، سیب کا مربع، یا کھانے میں سیب دیے جاتے ہیں۔ اگر مریض کا نمکین کھانے کا دل کر رہا ہو تو بغیر روٹی کے کالی مرچ، نمک اور مسالہ جات کا جو سالن ہے تیار کیا جاتا ہے، وہ اس کو چمچ سے کھلایا جاتا ہے۔ اور رات میں بھی آملے کا مربع، لونگ، دار چینی کا قہوہ دیا جاتا ہے۔ پاؤں کی مالش کی جاتی ہے، پیٹ کو جو ہے گرم پانی سے ٹکور دی جاتی ہے تاکہ پیٹ تھوڑا نرم ہو۔ اس طرح کرنے سے الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں بغیر کسی دوائی کے مریض کی گھبراہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل ڈوبنے کی جو کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور مریض بہت حد تک اس کی بھوک بحال ہو جاتی ہے۔ جب مریض کی بھوک بحال ہوتی ہے اور خود شوق اور رغبت سے کھانا شروع کرتا ہے، اسٹول اس کا ڈیلی پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کا طبی لحاظ سے اپنا علاج شروع کرتے ہیں، میڈیکیشن شروع کی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب بھی کسی کا علاج کرنا ہو یا اس کے کسی بھی بیماری کے حل کی طرف توجہ دینی ہو، تو سب سے پہلے اس کی غذا ٹھیک کی جائے۔ جب غذا ٹھیک ہوتی ہے
تو اس میں 50% اس کی طبیعت میں صحت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اور مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو دوائی علاج شروع کیا جاتا ہے، اور یہ تمام چیزوں کا فیصلہ ایک معالج ہی موقع پہ کرتا ہے کہ آیا اس کو فوری طور پہ غذا سے ہم شروع کریں یا فوری کوئی دوا دینے کی بھی ضرورت ہے۔